وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ حدید آیت نمبر 7 اور 8۔ آج کا موضوع، کیا واقعی ہمیں ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ آسمانوں اور زمین کی ساری سلطنت اسی کی ہے اور اسی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب باخبر ہے۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 7۔ آمینو باللہ و رسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے پہلوں کا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، پس جو تم میں سے مومن ہیں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں بھی یہ مضمون تھوڑا سا اس پہ ہم نے بات کی تھی، اور اس گزشتہ مضمون بہت اہم تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد میں کامیابی کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ہمیں دیا ہے، اس اختیار کو ہم اپنے ہاتھ میں نہ لیں، یعنی اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اور تمام جو وسائل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں یا جن چیز پر قدرت دی ہے، اس اختیار کو اللہ کی مرضی سے استعمال کریں۔ یہ سارا خلاصہ تھا گزشتہ مضمون کا۔ آج کا جو سبق ہے، ایمان باللہ کی تاکید ہو رہی ہے اور رسول، اس کے رسول پر۔ دیکھیں، یہ اس مضمون کے اصل مخاطب تو پہلے ہی سے ہی مسلمان ہیں، مومن ہیں، اور ان کو اب کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ تو اس میں تھوڑا سا وضاحت یہ ہے کہ دیکھیں، ایمان کے کافی درجے ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور صحیح بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کمزور مومنوں سے مخاطب ہے جن کو صحیح صورتحال کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے جو تقاضے ہیں وہ بھی ان کو نہیں معلوم۔ جیسا کہ آج ہمارا حال تو ذرا برا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں
تو یہ مضمون کو ہمیں اپنے لیے سمجھنا چاہیے اور اپنے اختیار کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے، اور یہی مضمون سورہ الحدید کا اگلی چند آیاتوں میں آ رہا ہے۔ یعنی یہ مرکزی ایک نقطہ ہے، اس صورت کا ایک مرکزی نقطہ ہے کہ مخاطب مومن ہے نمبر 1، اور ان کو دوبارہ ایمان کی تجدید کے لیے کہا جا رہا ہے کہ صحیح ایمان لے آؤ۔ آمینو باللہ، ایمان باللہ کا میں نے مطلب بیان بھی کیا ہے، دوبارہ بیان کر دیتا ہوں۔ ایمان باللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے، یا اللہ تعالیٰ ذات میں یکتا ہے، صفات سے انکار کر دیں، صرف ذات میں مان لیں، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ یہ توحید نہیں ہے، نہ یہ توحید ہے کہ آپ صرف اللہ تعالیٰ کو رازق مان لیں، مالک مان لیں، بادشاہ مان لیں۔ اصل توحید یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو، یعنی توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید مطلب لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ کلمہ توحید اس کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ آپ اقرار کرتے ہیں اس بات کو؟ تو توحید یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس کا مطلب بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ہم عملی طور پہ قائل نہیں ہیں۔ کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے مقصد حیات پر ایمان ہو، یقین ہو کہ ہاں میری منزل تو اللہ ہے، میں نے تو اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ ہی میری منزل ہے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ میری کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے راستہ مقرر کر دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت میں اس کو یکتا جاننا ہے، ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یعنی کلمہ توحید لا الہ کہ آپ یہ کہہ دیں، آپ کا یہ یقین بھی ہو کہ میں نے اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، وہی میرا مقصود ہے، اس کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں ہے، وہی میرا محبوب ہے، اس کے سوا میرا کوئی محبوب نہیں ہے، وہی مجھے مطلوب ہے، اس کے سوا مجھے اور کچھ مطلوب نہیں ہے۔ تو ایمان باللہ کا یہ مطلب ہے۔ پھر رسول بے ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کس طریقے سے کریں گے، آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات پر عمل درآمد کا ایک نمونے کا بھی انتظام کیا ہے۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم پر رسول ایک نمونہ بن کے دکھائیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے۔ تو یہ آپ کا یعنی یقین ہو کہ رسول کے طریقے کے مطابق میں نے اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ جیسے کہ نماز ہے، اب نماز تو اس کی تفصیل تو قرآن میں نہیں ہے، اب اس کا طریقہ تو ہمیں پیارے رسول نے بتایا، اور پھر حکم دیا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھائی میری طرح نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ اب نہ صرف نماز بلکہ تمام زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ تو صحیح ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ پھر وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ کیا مطلب اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا وارث بنایا ہے اس میں آپ اپنا اختیار استعمال نہ کریں، بلکہ آپ اس کو اللہ کی مرضی سے خرچ کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جو بھی تم میں سے ایمان لے آیا،
اس طریقے کے مطابق. وہ انفقو اور خرچ کیا اس نے جو کچھ بھی اس کے پاس تھا، جو قوتیں اور نعمتیں تھیں سمیت مال کے. دیکھیں میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتایا، مال ہے، اولاد ہے، آپ کی اپنی جان ہے، آپ کا اپنا وقت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں بشمول مال و دولت کے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، مال، اولاد اور جان، اپنی جان وغیرہ، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اگر بنیادی بات کہوں تو وہ یہ ہے قرآن پاک کے مطابق کہ مومن جب یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام اپنے جو اختیارات ہیں جو ذاتی اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہیں وہ نہیں استعمال کرے گا، بلکہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا، اللہ کی مرضی سے وہ اختیارات استعمال کرے گا. تو تب یہ ہے کہ اگر یہ وہ ایسا کرے گا تو اس کے لیے اجر کبیر ہے، یعنی یہ کامیاب ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر تم کیسے ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی لانا چاہیے. اللہ پہ ایمان کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو تم کیوں اللہ پہ ایمان اس طریقے سے نہیں لاؤ گے جس طریقے سے رسول تمہیں پہنچا رہے ہیں وہ بات اور جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو تمہیں کیا ہوا، مالکم، دیکھیں یہ انداز بھی بڑا زبردست انداز ہے. کیا ہوا تمہیں، مالکم لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں بلاتے ہیں، یعنی تمہیں دعوت دیتے ہیں. یدعوکم تمہیں بلاتے ہیں، تمہیں دعوت دیتے ہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. یعنی رسول جو عظیم الشان رسول ہے اور میں نے تمہیں بھجوایا ہے، ظاہر ہے کہ رسول کی اپنی ایک شان ہے اور رحمت للعالمین بھی ہیں اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت بھی ہیں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور دیکھیں یہ آیت کو اگر میں اور آپ اپنے لیے سمجھیں کہ اللہ کے رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور ایسا ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں تو نہ رسول کی دعوت کا پتہ ہے، نہ ہم نے اسے قبول کیا ہے، نہ ہم اسے قبول کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت میں نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. صرف آخرت نہیں، دنیا میں بھی آپ ایک عظیم الشان بدحالی کا شکار ہوں گے، بدحال زندگی گزاریں گے. لیکن اگر رسول کی دعوت پر آپ ایمان لے آئے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کامیابی کے راستے پر چل پڑیں گے. یہاں آیت میں یہ ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہوا تمہیں جو اللہ پر ایمان ایسا نہیں لاتے جیسے کہ رسول تمہیں دعوت دے رہے ہیں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، اور رسول آپ کو دعوت بھی دے رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وہی ایمان کا معنی وہی ہے جو میں نے آپ کو کہا. وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اللہ تعالیٰ، یہ عہد سے مراد سامعین کرام کون سا عہد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایمان کا عہد. کلمہ طیبہ جو ہے بذات خود ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے جو ہم اپنے رب سے کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو اب یہ عہد میں آپ کو تفصیل بتاؤں تھوڑی سی. دیکھیں ایک عہد تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، عہد الست جسے کہتے ہیں، یعنی ازل کا وعدہ. الست بربکم قالوا بلی، یہ اس کی پہلی یعنی کڑی تھی. پھر دنیا میں آ کے دوبارہ آپ کو دعوت دی گئی پیغمبر کی طرف سے. تو جو ایمان لے آیا تو اس کو ایک وعدہ کرنا پڑے گا، وعدہ یعنی کلمہ شہادت پڑھنا پڑے گا دوبارہ. یعنی اس ایمان کی جو وہ روز ازل کر چکا ہے،
یہاں پر رسول کے ہاتھ پر وہ دوبارہ وعدہ کرے گا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اچھا، اور اس کے بعد جو ہے سامنے کرام، یعنی آپ آج جو ہے، میں اب آج کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ گزرے تقریباً 1450 سال ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. آیا وہ روایتی طریقے سے ہمارا جو نام چلا آ رہا ہے رجسٹروں میں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، یقیناً ہم اب یعنی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہاں ایک یعنی آپ کے سامنے میں ایک صورتحال رکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یعنی وراثت میں ہمیں ایمان اسلام ملا ہے، ایمان نہیں ملا ہے. وراثت میں یعنی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو بس اسلام کے طریقے، یعنی اسلام کا نام ہمارے ساتھ لگ گیا، نام بھی مسلمانوں جیسا، کام کافروں جیسے. کام جو ہے وہ مشرکوں والے، سوچ کافروں والی، طریقہ کار منافقوں والا. یہ ہے ہمارا اصل صورتحال. نام مسلمانوں کا ہے اور پھر سوچ و فکر اور اعمال کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے ہیں. یعنی جو ہم کہتے ہیں وہ کرتے تو نہیں ہیں. کہتے زبان سے کیا ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. لیکن عملی طور پہ ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہمارے نفس کے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. ہم نے تو اپنا نفس یعنی من چاہی زندگی گزارنی ہے، اینڈ دیٹس آل. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. ہاں، کلمہ پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، حج پہ چلے جائیں گے، زکاتیں دے دیں گے. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں نا، میں زور دے رہا ہوں اس پہ. ہم کلمہ بھی پڑھ لیں گے، ہم نماز بھی پڑھ لیں گے، ہم روزے بھی رکھ لیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، حج پر چلے جائیں گے، لیکن نہ اللہ ہمارا مقصود ہے ان تمام کاموں سے، نہ ہم اس کو اپنا مقصود بنانا چاہتے ہیں. اور زندگی یہ ہم اپنی مرضی، ہماری غمی خوشی، یہ ہمارے سارے کام اپنی مرضی سے ہوں گے. آج دیکھ لیں اگر ایسا نہیں ہے، عملی طور پہ تو اسلام کو ہم فالو نہیں کر رہے. اور اسلام تو نام ہے فالو کرنے کا کہ آپ اللہ کی ہدایات کو فالو کریں، آپ رسول کو فالو کریں. یہ تقاضا ہے ہمارے ایمان کا. لیکن ہم آج ببانگ دہل اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ نو، ناٹ ایٹ آل. رسول ہمارا رہبر تھوڑی ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں. ہم اپنی پوزیشن اپنی خود بنائیں گے. عورتیں کہتی ہیں ہم اپنی مرضی سے اپنے لباس کو ڈیزائن کریں گے، اور جب ہم درزی کو ہدایات دیں گے تو اس میں یہ ضرور کہیں گے کہ گلا ذرا بڑا رکھنا، آستینیں آدھی رکھنا یا مت رکھنا، اور تھوڑا سا یہ باریک کپڑا میں لایا ہوں یا لائی ہوں، اور اس سے اب تم میری آستین جو ہے ایسے بنا دینا، اور میں نیچے ایک بنیان پہن لوں گی، لیکن آستین جو ہے وہ میں یعنی ایسی پہنوں گی کہ اس میں میرے بازو صاف نظر آ رہے ہوں، وہ سی تھرو آپ کہتے ہیں نا. پھر مرد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم یہ سارے کام کر لیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں سارا ماحول اس رنگ میں رنگا ہوا ہے. دل و نگاہ ہمارے مسلمان نہیں ہیں. ہماری نگاہیں، دل جو ہے اس میں تو ظاہر دنیا ہے، اس کی زیب و زینت پہ ہمارے دل آئے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو یہ 3 وعدے ہیں، یعنی روز الست کا وعدہ وہ بھی، اور پھر جو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے بیعت کی، یہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے مطابق تو وہ ٹھیک تھا. لیکن آج جو ہے، آج آپ نے بیعت دوبارہ کرنی ہے، یعنی آپ نے اسلام کو دوبارہ قبول کرنا ہے. جس طرح کہ ایک ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی ڈاکٹر نہیں بن جاتا،
تو اور آپ اس کو ڈاکٹر کہتے بھی نہیں ہیں. یعنی اگر ایک ڈاکٹر کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ نوجوان ہو گیا، آپ اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ مجھے بتائیں کیوں آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی خواہ، کیوں جہالت کا شکار ہو گئے، کیوں دھوکہ لگ گیا ہے آپ کو کہ میں مسلمان ہوں؟ آپ نے آج مسلمان مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب تک تو آپ کو پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور آپ ایک گناہ آلود یعنی بے مقصد زندگی گزار رہے تھے، آپ ایک مجرمانہ زندگی گزار رہے تھے، تو اب آپ کو اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہوگا، رسول کی دعوت کو سمجھنا ہوگا، رسول کی دعوت پر یقین کرنا ہوگا، اور پھر ایمان لانا ہوگا. اس وقت سے رسول تھے، اب نائب رسول موجود ہیں، علماء ربانیین موجود ہیں. یعنی ہمارے امت کے علماء جو ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ ہے ان کا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ان کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کرنی ہے، اور بیعت یہ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے میری منزل اللہ ہے، اللہ کا حکم میں مانوں گا رسول کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پر آپ نے ایک رہنما کو تلاش کرنا ہے اور اس کی پھر اطاعت کرنی ہے. وہ تو اللہ والا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے. یہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ حوالے کرتے ہیں، یعنی اسلام کا مطلب یہ ہے، فارسی میں وہ کہتے ہیں نا علماء کے خود سپردن، اپنے آپ کو سپرد کر دینا اللہ کے. اگر آپ نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلام کا تقاضا نہیں پورا کیا. دیکھیں ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں، اور غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اس سے نکلیں. ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں. آپ چائے بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ، گھر میں بیٹھے ہوئے، تھکاوٹ ہے، ٹائم ہے ٹی بریک کا. اب ٹی بریک آپ کرنا چاہتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، سارا سامان موجود ہے، لیکن اس کے پھر تقاضے ہیں. آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، ارادہ کریں، اٹھیں، پتیلی میں پانی رکھیں، اس کو ابالیں، اس میں چائے ڈالیں، چینی ڈالیں، دودھ ڈالیں، اس کو اٹھائیں، پھر چھنی لے آئیں، پیالی لے آئیں اور اس کو چھانیں، اور پھر جو ہے آپ بیٹھ کے وہ چائے نوش کر سکتے ہیں. ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں. اتنی جاہلانہ زندگی ہم گزار رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. بس کلمہ پڑھ لیا ہے، نمازیں پڑھ رہے اور بس جنت کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا کہ جنت میں جائیں گے. یہ نہیں ہے. دیکھیں مقامی طور پہ اب آپ کو کیا کرنا ہے، مقامی طور پہ آپ نے سوچ سمجھ سے کام لینا ہے. اسلام کے متعلق سوچیں. اسلام یہ کہتا ہے، اسلام کا مدعا یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ تم زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو. اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا ہے نا، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو. تم اگر اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، مجھے منزل بنانا چاہتے ہو، میرے راستے پر آنا، تو میرا راستہ یہ ہے کہ تم میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو. جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے اس میں اپنی مرضی نہ چلاؤ، تصرف نہ کرو اس میں. وہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی. خیانت کی تو گئے. ہاں، اس کو امانت سمجھ کے اللہ کے حکم، رسول کے طریقے کے مطابق اور مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ نے یہ سفر شروع کرنا ہے. تب تو یہ ہے نا کہ آپ صاحب ایمان کہلائیں گے. آپ اس صاحب جو اللہ کے دوست ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بھائی آج سے میں اپنی زندگی کا رخ اور مقصد بدل کے اللہ کو بناتا ہوں. اللہ ہی اب میری منزل ہوگی، اللہ کی طرف میرا رخ ہوگا، اللہ کے راستے پر میں چلوں گا، مجھے رہنمائی دیجیے. وہ آپ کو قولی اور عملی رہنمائی دیں گے. ان کی ذات سے اگر آپ جڑ جائیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، جیسا کہ حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو بات پھر ٹھیک ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی دربار میں آپ کے ایمان قبول بھی ہو جائے گا، چونکہ آپ نے ایک پراپر طریقے سے یہ کام شروع کر دیا. ایمان کا ایک سفر ہے. یہ سفر اللہ کا سفر ہے، یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے. تو یہ وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، آج کے حساب سے میں نے آپ کو تشریح کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے
اب جو روز الست کا وعدہ ہے یقیناً وہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے ہمیں خبر نہیں ہے لیکن اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، قرآن میں ہم مانتے ہیں کہ ہم ایسا ہے، ہماری ارواح نے وعدہ کیا ہے کہ قالوا بلا شہدنا، ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی تو ہی ہمارا مالک اور مولا ہے اور تو ہی ہمارا محبوب و مقصود۔ اب دنیا میں آ کے آپ نے جب رسول موجود تھے، رسول کے ہاتھ پہ آپ نے بیعت کی، یہاں رسول نہیں ہے آپ کے سامنے، بظاہر مدینے میں ہے، تو آپ نے اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص میرے راستے پر ہے، مجھے میری طرف رجوع کر چکا ہے، اس کا اتباع کرو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو پھر کام ٹھیک ہو جائے گا تمہارا، پھر کام ٹھیک ہو جائے گا اور تم راہ راست، تم ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار ہوگے۔ بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ ایک آیت ہم نے پڑھی ہے اور اس کا جو تقاضا ہے اس کو آپ سمجھے، اور مضمون ابھی جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اے زبانی دعویٰ کرنے والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پہ صحیح ایمان نہیں لاتے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم سے وہ وعدہ بھی لے چکا ہے، یعنی اپنی بندگی کا وعدہ لے چکا ہے، اپنی ربوبیت کا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر واقعی ماننے والے ہو تو وعدہ تو تم کر چکے ہو پہلے، اب کیوں صحیح ایمان نہیں لاتے، اس پر غور کیا جائے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
believe in God and His Messenger and spend from what He made you inherit. Those among you who believe and give will have a great reward. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. What is the matter with you that you do not believe in God when the Messenger calls you to believe in your Lord and He has received a pledge from you if you are believers? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.